نکالیں اور ظلمات سے نکال کے انہیں نور دیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے ظلمات اندھیرے جب بیان کیے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور جب الی النور کہا تو واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ ظلمات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے، اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی ایک ہے۔ معنی کیا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سب سے دور کرنے والی روشنی ایک ہی ہے جو مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے، جو حضور کے پاس موجود ہے۔ یہ روشنی ایک ہی ہے، اندھیرے بے شمار ہیں، کثرت سے اندھیرے ہیں۔ ایک اندھیرا کفر کا ہے، ایک اندھیرا نفاق کا ہے، ایک اندھیرا جہالت کا ہے، ایک اندھیرا غربت کا ہے، ایک اندھیرا تنہائی کا ہے، ایک اندھیرا مایوسی کا ہے۔ یہ سارے اندھیرے ہیں۔ نکلیں گے کیسے؟ جب ہم کسی اور سے روشنی نہیں لیں گے، روشنی لیں گے رسول پاک کی بارگاہ سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے، وہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لو گے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی۔ یہ جتنی چاندنی جتنی روشنی ہے یہ ڈھل جاتی ہے، ڈھل رہی ہوتی ہے۔ یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا یہ ڈھلتی ہے، پورے عروج پہ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس روشنی کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمانے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ جو ہمارے پاس چاند کی چاندنی ہے یہ تو ڈھل رہی ہے، پہر دو پہر رہے گی۔ اے ماہ مدینہ آپ اپنی تجلی عطا، یا رسول اللہ ایک اندھیرے سے نکلیں گے دوسرے میں گم ہو جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سا رستہ ملے گا، آپ مہربانی کریں، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں، آپ اپنا کرم فرمائیں۔ اندھیرے بہت سارے ہیں، نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور ایک ہے۔ میرے عزیز، آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں، پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں، ان کے مختلف روپ ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں۔ یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے، میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے، اور ہر موقع پر روشنی دی ہے، ہر موقع پر۔ کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گی، آپ کو سینکڑوں کے لحاظ سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی، ہر چیز آپ کو میسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا۔ میں کل ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں، یعنی حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا، حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں میں، یعنی باقاعدہ حضور نے، وہ الگ بات ہے نا، وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے، اب چونکہ اس کا سونے کا ارادہ ہے، اسے اندھیرے سے پیار ہے، اس نے لائٹ بھی بند کر دی ہے، دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے آگے بھی پردہ کر دیا، لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں، نور ہی کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے، تو اسے کہیں گے بے وقوف، تو اپنی کھڑکی تو کھولنا پہلے، تو اپنا پردہ ہٹا، تو یہ دیکھ کہ تو نے خود دروازہ، وہ تو آفتاب چمک رہا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے، کوئی سیکھنے ہی نہیں نکلتا، ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروفیت ہی بڑی ہے۔
نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لیں، آداب نکاح نہیں سیکھے، قرآن و سنت نکاح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ نہیں سیکھے، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کرنے، شادی آ گئی کپڑے بنا لو، لیکن جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے، تو شادی کے چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر یہ آداب کا انداز کا پہلے سے پتا ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے، تو جو اصل چیز تھی وہ سیکھی نہیں۔ یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں، محبوب نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی، جو روشنی دی تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا۔ اور اب میلاد شریف کا مہینہ آیا ہے تو میلاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلیں ان لوگوں کے سپرد کرنی ہیں جو اللہ خیر کرے، ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا، کبھی بھاگ کے ادھر جائیں گے، کبھی دوڑ کے ادھر جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں میں تمہیں میلاد سنا رہا ہوں، تمہیں کیا پتا، میں بتاتا ہوں۔ آپ نقطے نہ بیان کریں، آپ میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں، آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کیسے وقت گزارا ہے، بحیثیت ایک شوہر کے کیسے وقت، آپ ایک ایک چیپٹر سیرت کا کھولیں، آپ لوگوں کو تعلیم دیں، بس کریں، کروڑوں روپیہ جلسوں پہ لگتا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو، اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکا آیا، بڑے نقطے سنے، کچھ آداب بھی سیکھیں، اس میں سے ملا بھی، یہ محفل ہے، آج کو میلہ نہ بنائیں، میلہ اور ہوتا ہے، محفل اور ہوتی ہے۔ میلے میں لوگ جاتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں، کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے، اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھی، میلہ ہوتا ہے، اور محفل ہوتی ہے، تو محفل کو محفل بنائیں، میلہ نہ بنائیں، مہربانی فرمائیں۔ میرے عزیز، آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے، ایک تو ہے کہ ایز اے اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات، اور ایک یہ کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کرے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ سیرت النبویہ میں موجود ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے، تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے، تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا۔ عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا، اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا، تو بڑے لوگ بھاگے۔ بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں، 70 بندے میں نے ساتھ لیے، چونکہ انعام ہی بہت تگڑا تھا، 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے۔ تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا۔ کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے۔ کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آ گئے، پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے، حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ بریدہ آ گئے، اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے۔ میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے، چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور نے نہ پوچھا تھا، بندہ پکڑنے آیا ہے، وہ آیا ہے 70 بندے لے کے گرفتار کرنے، حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ، برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں۔ حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں، یہ تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا۔ حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم۔ اسلم سلام، یہ سلامتی سے نکلیں۔ اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں، یہ تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے۔ حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا، فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں، تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے، سہم کا معنی حصہ۔ تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، تجھے تیرا حصہ ملے گا۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ، جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو بریدہ آگے بڑھے،
اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا، تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا۔ مل گیا حصہ۔ حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دے، روٹین کی بات چیت کریں تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے، جو غور کر کے سیکھے، ہر پریشانی آپ کی، ہر، اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی، صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی۔ الترغیب و ترہیب دیکھیے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی الامن والاولا دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ کھڑے تھے، ہم بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، اس نے نا پہلے حضور کی قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے، تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں، میں کیسے اسے سمجھاؤں، کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا، اور ماڑا بندہ، اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں، تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے، چپ کر، کنٹرول کر اپنی زبان کو، اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ۔ جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے۔ یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں۔ کہتے ہیں لب کھلے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور میری جھولی پھیلی ہے، میری جھولی۔ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے، کہیں آپ سوچتے ہیں۔ کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ یہ بریلی کے امام شعر نہیں لکھتے، ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے بات کرنے کا۔ کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے سامنے، اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ حضور کچھ آیا بھی ہے، اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے۔ اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے۔ اور خالی بھیک نہیں ملی، مزہ بھی بڑا ہی آیا ہے، یعنی وہاں سے لینے کا، بھیک لینے کا مزہ بھی، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ تو شعر ہے نا، تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں، تو دیسی بندے بھی بڑی باتیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور وہ بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے۔ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا وہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا پولیس والے، وہ دھکے دے رہے ہیں، یلا جی نکل، اس کو دھکے دے رہے ہیں۔ تو بابا میرے آگے آگے، بابا اسے کیا کہتا، کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے۔ ایک دفعہ نہیں، 2-4 دفعہ بابا جی نے کہا۔ تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں، لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے نا، اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالا ہوتا ہے۔ وہ باہر نکل کے نا، تو میں نے بابا جی سے کہا، میں کہا تسی 10 ساری شعر پڑھے ہیں پنجابی دا، انہوں کو تو تہاڈی سمجھ لگدی سی، وہ تے عربی ہے۔ تو بابا جی میرے تھپکی دے کے نا یہاں کندھے پہ، کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے، انہوں نہیں سمجھ لگدی، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سی، مینوں بھی پتہ تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی۔ آپ یقین کریں کہ جو رانجھا راضی کرنے والے ان کی بھی کیا ہی بات ہے۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، وہ ویکھو ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں۔ اونٹ آیا، آ کے اس نے پہلے قدم چومے، کان میں کچھ کہا، حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے، اور 3 دن سے بھاگا ہے، مل نہیں رہا۔ حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کان میں کہا، حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا۔ کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونیا جی جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور بالکل ایسے ہی ہے، گرمی سردی میں اس نے کام کیا، پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا،
हुजूर ज़िबा करना चाहते हैं। तो नबी पाक फरमाने लगे इतनी जो खिदमत करे उसका सिला फिर छुरी है, तो तुम अच्छा सिला दे रहे हो। कहने लगे हुजूर हम कुछ नहीं कहते, ज़िबा भी नहीं करते, आप इसको दे दें। हुजूर फरमाने लगे अब नहीं मैं तुम पे एतमाद करता, इस तरह करो मेरे हाथ बेच दो। 100 दिनार का मेरे नबी पाक ने ऊँट खरीद लिया। हुजूर ने ना ऊँट को तबकी दी, फरमाया जा तू आज़ाद है। ऊँट ने ना पता नहीं क्या बातें की, एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी की दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊँट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊँट चला गया। सहाबा कहते हैं अर्ज़ की या रसूलल्लाह ऊँट ने क्या कहा है? तो हुजूर फरमाने लगे उसने पहली दफ़ा ये कहा है कि या रसूलल्लाह अल्लाह आपको मेरी तरफ से, इस्लाम की तरफ के और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता करे। तो मैंने कहा आमीन। और फिर उसने कहा दूसरी दुआ दी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आपने आज मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत से क़यामत का खौफ दूर करे। और मैंने कहा आमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उसने तीसरी दुआ की, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, सुनिया मेरी दुआ है रब तेरी उम्मत का खून महफूज करे। तो मैंने कहा आमीन। हुजूर फरमाते हैं फिर उसने चौथी दुआ की, या रसूलल्लाह मेरी दुआ है आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे, आपस में गले ना काटे। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। तो यारो बच्चे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है? वो तो परेशान होता है, रोता है मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लड़ाई की बात की तो मैंने फिर उस वक़्त मैं आबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा। ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है कि ये लड़ेंगे, कुछ लोग फिरके बना लेंगे, अलग अकीदे खाड़ लेंगे और सच्चे सुच्चे मुसलमानों से लड़ेंगे। मेरे भाई याद रख लें कि रसूल पाक तो जानवर अंधेरे में डूब जाए तो निकाल देते हैं, तो उम्मती क्यों कहीं और रोशनी तलाश करता फिरता है? वो रोज कहे कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का खौफ दूर करते, हर एक की परेशानी दूर करते, हर एक को हुजूर नवाजते, हर एक पर करम नवाजी। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक आराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने बार बार सवाल किया, बार बार हुजूर से सवाल करने लगा। सरकार की आदत थी कि जब आपकी तबीयत मुबारक, मिजाज मुबारक बड़ा ठंडा होता था तो आप सवालों के जवाब देते, और जब कोई सवाल का जवाब ना देना चाहते तो खामोश हो जाते। लेकिन उसने बार बार इसरार किया ना। ये मजमू ज़वाइद में हदीस मौजूद है, रावी है मौला अली शेर खुदा। देखिए हुजूर का नूर देने का शौक कितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब उस एराबी ने बार बार सवाल किया ना तो फिर हुजूर खुद फरमाने लगे चल फिर मांग, तू क्या मांगता है? मौला अली फरमाते हमें बड़ा रश्क आया, हमें बड़ा नाज आया। हमने कहा क्या बात है? हुजूर ने फरमाया मांग, क्या मांगता है? अब ये नबी पाक से जन्नत मांगेगा और दुनिया में बैठे बैठे अपने लिए जन्नत की टिकट बुक करा लेगा, अपने लिए ये जन्नत के अंदर बेहतरीन महल अपने लिए अलाट करा लेगा। लेकिन बड़ा ही बोला था। मैं क्या करूं, आज भी इस तरह के भोले बेशुमार हैं। अकीदत से जाते हैं, कामिल शेख के पास जाते हैं, मांगते क्या हैं जाके? दुनिया की दौलत, यानी कारोबार नहीं चलता। ये तो बात किसी सेठ से भी कर लेते तो अच्छे कारोबार का मशवरा दे देते। तुम किसी दरवेश के पास गए थे तो उससे मुस्तफ़ा की नजर करम मांगनी थी, उससे अल्लाह की रहमत का सवाल करना था, उससे कहना था कि एक खैर की नजर डालने, उन्जुरना, ये कहना चाहिए था। यहाँ क्या अंदाज, आम दाम बरसरे, मतलब मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हमारा ख्याल था जन्नत मांगेगा, पर बड़ा भोला आदमी था। कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सफ़र करना है, मुझे सवारी के लिए एक ऊँट दे दे। तो हज़रत अली फरमाते हैं हमें उसने सवाल तो किया पर जो हमारी तबीयत थी उस मुताबिक उसने नहीं किया, यानी जिस तरह का दरवाज़ा था उस तरह की भीख नहीं मांगी।
اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں، جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے۔ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا، وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا، تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے۔ کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہے، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسول ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتا تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتا؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی۔ جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اب کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لیں اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا۔ آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے۔ حضور فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ، کجاوا، خرچہ؟ او کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا۔ میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے، آؤ آؤ مانگ لو، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل بات آ، اور بھی کچھ مانگ، نہ بحث میں الجھ آ، طلب کر مانگ۔ مانگا پھر بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، مہربانی کریں یا رسول اللہ ایک تجلی، ایک مہربانی کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے، وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو، میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے، بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے، غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا۔ یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے، یہ اندھیرا دور کیا ہے۔ تو یہ جو غربت ہے نا، اس کا بھی ایک اندھیرا ہے،
اور یہ غریب مایوس پیچھے پیچھے. ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست. بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے، اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے، پیار کرتا ہے ان سے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے، یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری، اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز، اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس، وہ بہت بڑا آدمی، اور اس کا ایک چھاپڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں، کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اب وہ آیا گلی سے گزرا، اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑھی لگائی ہے، اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا، جھپا ڈالا. اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا، وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا، صدر نے تو آنا ہی تھا، لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا. اکٹھے کھیلتے رہے. اب آپ، میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں اس حدیث کو آپ سنیں. اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے، غریب آدمی تھا، تھوڑی سی ترکاریاں، تھوڑے سے پھل، تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا. چھاپڑی فروش کہتے ہیں آپ، ریڑھی والا. وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نا مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا، اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے. اور حضور پتہ کیا فرماتے، یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے. نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا، یہ میرا پرنڈو ہے، میں اس کا شہری ہوں. حضور اس سے باتیں کرتے، صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے. ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا، ظاہر نام تھا اس کا. اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا، لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا، چھابڑی والا تھا، ریڑھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پہ کھڑا ہے، اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے. یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے، یہ مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں. سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو، غلام کو عزت دینے والا. وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے. یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے. او یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی اسٹاف کی، میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں. وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے. نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں. او غریبو، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا. چپ کے حضور گئے. وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھاپڑی والا، ریڑھی والا ہے، ریڑھی والا، ریلی والا. وہ میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی یہ تیری خیر ہو گئی. او بھائی کیا انداز ہے. میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے. جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے. آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں. آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے. حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. نہیں اپنی بولی چ گل کرنے. حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں، او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا قربان جائیں. حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں. اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی
اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا سوڑیا تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو نہیں مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے۔ حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور خوش طبی کی، یار یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک، رنگ کالا، غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے، قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے، خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے۔ نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا، صرف چہرہ، رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، یہ تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے، مجھے تو نیڑے کوئی نہیں بٹھاتا، میرا نہ روپ ہے نہ رنگ ہے نہ شکل ہے نہ کوئی اور میرے پاس خوبی، مجھے کون خریدے گا؟ لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑھے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں، مجھے کون خریدے گا؟ اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا، وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوں تینوں کوئی پرواہ نہیں، نبی پاک نے یوں کندھا پکڑا اور اس کا رخ پھیرا اور پھر سینے سے لگایا، فرمایا چپ کر، یہ تو نہیں کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے، بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا، تو نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا، تو نے تو خرید کر ہمیں، میں صحیح کہتا ہوں، تو نے تو خرید کر ہمیں، تو نے تو خرید کر ہمیں۔ لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں پھول لے کے، گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گاڑیاں چوم رہے ہیں، میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں وہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، اے میں نو محل چڑھایا جی سانجا، میں گلیاں دا روڑا کو، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ وقت مکمل ہو گیا ہے پر میرا دل کرتا ہے ایک بات اور کروں، ایک بات اور کروں، ایک بات۔ مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے، باقی کتابوں میں۔ ایک صحابی ہیں، نام ہے جلابیب، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں، حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی، غریب آدمی، صحابی خوبصورت، بظاہر رنگ روپ کالا، ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو کامیابی دی، سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے، سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں، زخمی مل گئے، حضور سارے مل گئے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو، حضور ڈھونڈ آئے ہیں، سارے مل گئے، فرمایا نہیں ایک بار پھر ڈھونڈو، حضور مل گئے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا، وہ نہیں مل رہا مجھے۔ حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں۔ ایک صحابی پھر گئے، دوڑے آئے، حضور وہ نہ مل گئے، حضرت جلابیب شہید ہو گئے۔ حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے۔ کریم رسول گئے تو صحابی کہنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں، ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور وہاں کھڑے ہیں۔ اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے، یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے۔ یہ لفظ ہے حدیث پاک کے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں، لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں، یہ لفظ حدیث کے، رنگ کالا، بندہ غریب، دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا۔ اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے، امام حسین کے لیے ملتے ہیں، چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ملتے۔ نبی پاک نے اشارہ کیا، ادھر دیکھنا، اشارہ کیا، ان کی لاش مبارک پڑی ہے، فرمایا ھذا منی وانا منہ، یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے،
یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے، بلکہ فرمایا ہاذا منی. لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا، ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا، ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو، تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو، تم اسے لاوارث سمجھتے ہو، ہاذا منی وانا منہ. فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو من شدی من تو شدم، ہاذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے، کانوں میں گھوم گئے. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا، یہ میرا غلام میں اس کا آقا، یہ مجھ سے میں اس سے. قبریں تیار ہو گئیں، سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے. کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، تمہیں بتایا نہیں ہاذا منی میرا ہے، پیچھے ہٹو نا، قربان جائیں. کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے. تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے، حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرہانے کے نیچے رکھا، ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا، اور حضور نے یوں اٹھایا. او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، مر جانے کو جی چاہتا ہے. حضور نے یوں اٹھایا، پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے. میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے، جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا، یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا. حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، میں نے کہا حضرت جلابیب، لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا، تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا؟ مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ گئی. قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کیا کہا بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی. میرے دوستو، نہ دائیں بائیں بھیک مانگو، نہ چاپلوسیاں کرو دنیا داروں کی، نہ ادھر ادھر بھاگو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں.